نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ جس وقت ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، میثاق کے معنی عہد، لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگ، یعنی تھوڑے سے لوگ تم میں سے قائم رہے ان تعلیمات پر، باقی لوگ مکر گئے، پھر گئے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم لوگ منہ پھیرنے والے ہو۔ مولا جل شانہ و عم نوالہ نے یہ آیت کریمہ جو بظاہر تو مختصر سی اور چھوٹی سی آیت معلوم ہو رہی ہے، لیکن انسانی زندگی کا مکمل دستور العمل ہے یہ آیت۔ اس میں عقائد، عبادات، معاملات مکمل طور پر اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے بیان فرمائے ہیں۔ انسانی زندگی کے ہر شعبے پر پوری روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس آیت میں 8 احکام بیان ہوئے ہیں، اور پھر ترتیب ایسی نفیس کہ اللہ اکبر۔ چونکہ عقائد اعمال پر مقدم اور اللہ کا حق سارے حقوق سے اعلیٰ، اس لیے پہلے اس کو بیان فرمایا گیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم غیر خدا کی عبادت نہ کرو۔ پھر مخلوق میں سب سے بڑا ماں باپ کا حق ہے، اس لیے اس کے بعد فرمایا گیا کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ پھر ماں باپ، رشتہ داروں کا حق ہے، اس لیے حکم ہوا کہ اہل قرابت سے سلوک کرو۔ پھر ان کا حق تھا کہ جن سے اسلامی رشتہ ہے، خواہ وہ رشتہ بدنی ہو یا نہ ہو، یتیم بچے اور مسکین مسلمان، ان کے حقوق ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا۔ چونکہ یتیم زیادہ ضرورت مند تھے، اس لیے ان کو مسکینوں پر مقدم کر کے فرمایا کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ پھر سارے انسانوں کے تمامی حقوق کو ان 2 لفظوں میں بیان فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، وقولوا للناس۔ معاملات سے فراغت کے بعد ساری بدنی اور مالی عبادتوں کو ان 2 لفظوں میں بیان فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔
کیونکہ جہاد وغیرہ بھی نماز قائم کرنے کے لیے ہی ہے۔ پھر ان تمام احکام کی پابندی کرانے کے لیے فرما دیا کہ ان احکام کو چھوڑ کر نجات کی امید کرنا یہ تمہارا لغو اور بیکار خیال ہے۔ اگر اپنا چھٹکارا چاہتے ہو تو ان عقائد اور اعمال کی پابندی کرو جو ہم نے یہ ابھی بیان فرمائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، بنی اسرائیل سے پوری توریت شریف پر عمل کرنے کا اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے عہد لیا تھا، جس میں یہ احکام بھی موجود تھے، لہذا ان کا بھی عہد ہو گیا۔ میثاق مضبوط عہد کو کہتے ہیں، یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے حسب ذیل چیزوں کا مضبوط اور پکا عہد لیا تھا، اور ان میں سب سے پہلا عہد تھا لا تعبدون الا اللہ، غیر خدا کی عبادت نہ کرو۔ اس عبارت میں دو عہد ہیں، ایک یہ کہ خدا کی عبادت کرو، اور دوسرا یہ کہ غیر خدا کی عبادت نہ کرو۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت درستگی عقائد پر موقوف ہے، اس کی ذات و صفات، اس کے پیغمبروں، اس کی کتابوں کو مان کر عبادت کی جائے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ عبادت وہ چاہیے کہ جو اس کے یہاں مقبول ہو، اور یہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاوات والسلام کی تعلیم سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ لہذا اس مختصر سی عبارت میں توحید، رسالت، کتاب، ملائکہ اور سارے اعتقادیات پر ایمان لانے کا ذکر بھی آ گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، معاملات میں سے یہ پہلا عہد ہے۔ یہاں ایک فعل پوشیدہ ہے، اس سے پہلے احسنوا یا تحسنون، یعنی ماں باپ کے ساتھ احسان کرو یا احسان کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ اس کی چند وجہیں ہیں، ایک یہ کہ ماں باپ اولاد کی پیدائش اور اس کی پرورش کا سبب ہیں، اور اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے فیض کا پہلا واسطہ، جو نعمت بھی کسی کو ملے گی پیدائش کے بعد ہی ملے گی، لہذا خدا کے بعد ماں باپ کا ہی احسان ہے۔ دوسرے یہ کہ ماں باپ کا انعام خدا کے انعام سے مشابہت رکھتا ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی لالچ کے بندوں کو پالتا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ بغیر طمع اور بغیر لالچ کے بچے کو پالتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ محسن جو دوسرے ہوتے ہیں وہ بدلے کی امید پر احسان کرتے ہیں، اور والدین بدلے کی امید پر احسانات نہیں کرتے ہیں، بلکہ بغیر طمع اور بغیر لالچ کے پرورش کرتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اس کا والدین پر عطف ہے، یعنی وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور قربا معنی میں قرابت کے ہے۔ اہل قرابت کے ساتھ احسان کرو، چونکہ اہل قرابت کا رشتہ ماں باپ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور ان کا احسان بھی ماں باپ کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے ان کا حق بھی ماں باپ کے بعد ہے۔ اس جگہ بھی چند ہدایتیں ہیں۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ ذی القربیٰ وہ لوگ ہیں جن کا رشتہ بذریعہ ماں باپ کے ہو، جیسے ذی رحم۔ یہ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک باپ کے قرابت دار جیسے دادا، دادی، چچا، پھوپھی وغیرہ، دوسرے ماں کے قرابت دار جیسے نانا، نانی، ماموں، خالہ وغیرہ، اور
تیسرے وہ قرابت دار کہ جو دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں، جیسے کہ حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں۔ والیتامى یہ جمع یتیم کی ہے۔ جس طریقے سے انسانوں میں یتیم ہوتے ہیں اور جانوروں میں بھی یتیم ہوتے ہیں، جواہرات میں بھی یتیم ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ انسانوں میں یتیم وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ مر جائے، اور جانوروں میں وہ چھوٹا بچہ جس کی ماں نہ ہو، اور جواہرات میں وہ یتیم موتی ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو اور سیپ کے اندر وہ اکیلا ہو، تنہا ہو۔ والمساکین یہ مسکین کی جمع ہے۔ مسکین سکون سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ٹھہر جانا، گویا کہ غریبی نے اس کو نقل و حرکت سے روک دیا۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، اور مسکین وہ ہے کہ جو بالکل مال کا مالک نہ ہو۔ یہی احناف کا قول ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا پر یہ جملہ معطوف ہے، یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، چونکہ ہر شخص کی بدنی اور مالی خدمت نہیں کی جا سکتی، لہذا ماں باپ وغیرہ کی تو مالی اور بدنی خدمت لازم کی گئی، اور باقی لوگوں کی صرف قولی، یعنی ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اس عبارت کی دو تفسیریں ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کی۔ پہلی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ یہاں لوگوں سے عام لوگ مراد ہیں، اور اچھی بات سے نیکیوں کی رغبت اور بدیوں سے روکنا۔ مطلب یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، حضور علیہ السلام کی شان میں اچھی اور سچی بات کہو، ان کے کمالات اور اوصاف بالکل نہ چھپاؤ، بلکہ ایمانداری کے ساتھ سچ کہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ناس سے عام لوگ مراد ہیں، اور حسنہ سے عام سچی باتیں مراد ہیں۔ ایک بزرگ نے کسی کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ بھائی تم ہمارا وضو دیکھ لو، اگر کوئی غلطی ہو تو بتا دینا۔ یہ کہہ کر اپنا وضو دکھا دیا، اور وہ دیکھنے والا سمجھ گیا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہے کہ مجھے وضو کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ حضرات اکرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے ایک دستور العمل تیار کر دیا ہے کہ جس کے اندر اپنی عبادت کا حکم دیا، لوگوں سے معاملات کا حکم دیا، اور اس کے اندر ساری وہ چیزیں بیان فرما دیں کہ جو ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم روز مرہ ان امور کو اختیار کریں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے اور زکوٰۃ ادا کیجئے۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو ہمیں یہ حاصل ہوا کہ دائمی نجات کے لیے عقائد، عبادات اور معاملات سب ضروری ہیں۔ عقائد بنیاد ہے، اور عبادت دیواریں ہیں، اور معاملات چھت ہیں۔ جس طریقے سے مکان کے لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں، ایسے ہی دائمی نجات کے لیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں کہ ہمارے عقائد بھی درست ہوں، ہمارے اعمال بھی درست ہوں، اور ہمارے معاملات بھی درست ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درس ہمیں یہ دیا کہ یتیموں سے بھلائی کرنا چاہیے، اور یتیموں سے بھلائی کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ دسترخوان پر یتیم ہو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دسترخوان پر شیطان نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملایا اور فرمایا کہ میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا دونوں اس طریقے سے جنت کے اندر ہوں گے، یعنی بالکل قریب قریب ہوں گے۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ کا ترجمہ پھر سے سنیں اور اپنی عملی زندگی کے لیے اس کو نمونہ بنا لیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جس وقت ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور وہ پختہ عہد پہلا کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت مت کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ وذی القربا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ اور یتیموں کے ساتھ، مساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کیا اور چھوٹوں سے محبت و شفقت نہیں کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے جب ملاقات کریں تو اچھے طریقے سے بات کریں، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں۔ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی ہے کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جس کی بد کلامی اور بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اے بنی اسرائیل، یہ عہد ہونے کے بعد پھر تم پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے سے لوگ اس کے اوپر قائم رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم لوگ منہ پھیرنے والے ہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔